الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل صد احترام سامعین گرامی قدر، سورہ بقرہ کی اول آیات اور ابتدائی حصہ، جس میں ایمان والوں کے تذکرے کے بعد کھلم کھلا انکار کرنے والے کافروں کا ذکر تھا، اور اب چھپا ہوا کفر اپنے سینوں میں رکھنے والے منافقین کے احوال اور ان کی ظاہری حالات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے، لا تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون، سنو وہی فساد مچانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس میں بھی منافقین کے ظاہری احوال میں سے یہ حال بیان کیا گیا کہ دو رخ آدمی کی حرکتوں سے ہمیشہ فساد ہی پھیلتا ہے۔ منافقین اپنی خواہش کی پیروی کرتے تھے، احکامات کی تعمیل میں سستی کرتے تھے، مسلمانوں اور کافروں دونوں کے پاس آتے جاتے تھے اپنی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے،
ایک کی بات دوسرے کو اور دوسرے کی بات پہلے کو بتاتے، منافقین کی باتیں، کافروں کی باتیں ایمان والوں کے سامنے ذکر کرتے اور ایمان والوں کے احوال جا کر کافروں کو بتاتے تھے، اور ایسی باتیں کیا کرتے تھے کہ وہ دوسرے سے بدظن ہو جائے، اور کفار کے اعتراضات اور شبہات کمزور مسلمانوں کے سامنے نقل کرتے تھے تاکہ وہ تذبذب کا شکار ہو جائے، اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایسی حرکتیں نہ کرو، اس سے بگاڑ پھیلتا ہے، تو وہ جواب میں کہتے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم چاہتے ہیں آپس کا تناؤ ختم ہو جائے، شیر و شکر ہو جائیں سب، حالانکہ ایسا ممکن نہیں تھا۔ حق اور باطل ایک ساتھ کیسے ہو جائیں گے؟ مگر وہ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ اصلاح کی صورت تو یہی تھی کہ دین حق کا غلبہ ہو، اور اسی صورت میں ممکن ہے کہ دین کے معاملے میں کسی کی موافقت اور مخالفت کی پرواہ نہ کی جائے، سب مسلمان متحد رہیں اور ملت کا کوئی راز فاش نہ ہونے دیں۔ اسی کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب منافقین کو کہا جاتا ہے تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے۔ ہمیشہ فساد مچانے والا اپنے آپ کا وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم جو ٹینشن ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود ٹینشن پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، الا انہم ہم المفسدون، قرآن کہتا ہے توجہ سے سنو، یہی فساد مچانے والے ہیں، لیکن انہیں اپنے اس فساد کے انجام کا شعور نہیں ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ لوگوں کی طرح، اور لوگوں کی طرح جیسے وہ ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ الا انہم ہم السفہاء، خبردار سنو یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ سچے مسلمان اسلام پر دل و جان سے فدا تھے، لوگوں کی مخالفت کی اور ان کے نتائج کی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اور منافقین دونوں طرف بنائے رکھنے کی کوشش کرتے تاکہ دونوں کے ضرر سے بچ جائیں، دونوں طرف سے نفع حاصل کریں۔ جب ان سے کہا جاتا کہ مخلص مسلمانوں کی طرح ایمان لے آؤ، یعنی ایک طرف کے ہو کر رہ جاؤ، تو یہ کہتے کہ یہ لوگ تو بے وقوف ہیں کہ سب کچھ کو چھوڑ چھاڑ کر بس ایک نبی کے ساتھ لگ گئے اور اسی کی بات ماننے پہ مان رہے ہیں۔ ایک طرف ایک دم سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہیں ہونا چاہیے، یہ بے وقوف ہیں، انہیں انجام کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ ناعاقبت اندیش لوگ ہیں۔ یہاں پر مخالفت کی آندھی بہت تیز ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ ایسا طریقہ اپنانا چاہیے کہ مخالف اور موافق دونوں کے درمیان ہماری اہمیت ہو، بات ہو، ہم کسی کے سامنے برے نہ سمجھے جائیں۔ تو اس کا جواب دیا اللہ رب العزت نے کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں، خود بے وقوف ہیں، منافق بے وقوف ہیں، یہ نقد اور ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، ظاہری اور نقد کے نفع کو تو دیکھ رہے ہیں، مگر انجام کار کو نہیں دیکھ رہے کہ جب اسلام کا بول بالا ہوگا تو منافقین کی بری حالت ہوگی اور وہ مسلمانوں کے سامنے سرنگوں ہو کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین فرماتے ہیں
اللہ رب العزت کے اس ارشاد کے ذیل میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ لوگوں کی طرح، تو یہ لوگوں سے کون مراد ہے؟ الناس سے کون لوگ مراد ہیں جس کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جن کے متعلق کہ ان جیسا ایمان لاؤ؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اللہ پاک کے فرمانے کا مقصد یہ ہے آمنو کما آمن الناس، یعنی آمنو کما آمن ابو بکر و عمر و عثمان و علی، تم ایمان لاؤ جیسے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی ایمان لائے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جان نثاری پیش کریے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ منافقین ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، اپنے گرو گھنٹالوں کے پاس جاتے ہیں، شریر سرداروں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ ان کی ہنسی اڑاتے ہیں اور ان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ فی طغیانہم یعمہون، وہ اپنی سرکشی میں تذبذب کا شکار ہیں، سرگردان ہیں۔ منافقین نے بظاہر اسلام قبول کیا اور باطن میں کافر رہے، اندر سے کافر رہے، پس وہ کافر ہی رہے، کیونکہ دل کا اعتبار ہے کہ دل سے کیا کر رہے ہیں، دل میں کیا چیز ہے۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، تو دوگلا پالیسی اختیار کی۔ انہیں کہا جاتا ہے ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں جناب ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور غیر مسلم کے پاس جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں۔ آج کل بھی معاشرے میں مسلمانوں کا یہی حال ہے، اہل بدعت کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور اہل سنت کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، برادری رواج میں بھی مل جاتے ہیں اور اتباع سنت کرنے والوں کے پاس بھی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، دونوں طرف سے کھیل کھیلتے ہیں۔ یہ انداز منافقین کا ہے۔ ہمیں کامل اتباع سنت میں زندگی گزارنی چاہیے، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں تم اس طرح سے مسلمان بنو، اس طرح کے ایمان والے بنو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے بنو، صحابہ کرام جیسے ایمان لے کے آؤ، سب کچھ کو قربان کر کے صرف دین اسلام اور شریعت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرو۔ اور منافقین ظاہری طور پر ایمان لائے اور باطن میں کافر رہے، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے، اور یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ ان کو نہ خدا ملا نہ وصال صنم، خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، یہ دنیا اور آخرت کے خسارے میں ہیں اور یہ واضح خسارہ ہے۔ سچے دل سے مسلمان ہوتے تو دارین میں سرخرو ہوتے، اور سعادت دارین ہمیشہ ہمیشہ انہیں سعادت دارین نصیب ہوتی، مگر یہ سعادت دارین سے محروم ہو گئے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، ہدایت کو چھوڑ دیا، گمراہی کو اختیار کر لیا، سنت کو چھوڑ دیا، بدعت کو اختیار کر لیا، شریعت کو چھوڑ دیا، برادری اور قومی اور لسانی اور علاقائی رواج اور رسومات کو لے لیا۔ فما ربحت تجارتہم،
پس نہیں نفع دیا ان کو ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت والوں میں سے ہوئے۔ تو وہ بنیادی نقطہ جو ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا کی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس طرح کی زندگی سے وما کانوا مہتدین، ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا بندہ، ہدایت کا راستہ نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ وہ کامل طور پر اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل تابعداری کرے اور متبع سنت بن جائے اور تابع شریعت بن جائے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرے کامل طور پر، اور اللہ رب العزت کو راضی کرے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے، اور اس طرح سے ہدایت یافتہ بندوں میں اپنا شمار کروا لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں بھی کامل ایمان نصیب فرمائے۔ دعا کر لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له، اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحقہ، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرما، قرآن کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، گمراہی سے محفوظ فرما، ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں، گناہوں، غفلتوں کو معاف فرما، درگزر فرما، اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ دور قریب سے جن بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا جو ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں کیا کریں گے، یا جن کے ہمارے اوپر حق آتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا کیا کریں، کہ اللہ ان سب کے حق میں ہماری اور تمام مشائخ اولیاء کی تمام خیر کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ دور قریب سے بہن بھائیوں نے بیماروں کی شفا یابی کے لیے دعاؤں کا کہا ہے، بوڑھے بیمار ہیں، ماں باپ بیمار ہیں، چھوٹے بڑے بیمار ہیں، عورتیں بیمار ہیں، بچے بیمار ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں، اے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ والدین کے سائے سلامت فرما، اے اللہ بچوں اولادوں کی اے اللہ غموں سے دکھوں سے محفوظ فرما، اے اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، اے اللہ جن کی گودیں اولاد سے خالی ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننے والی اولادوں سے ان کی گودوں کو آباد فرما، اے اللہ جن کی اولادیں ہیں انہیں والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ گھروں میں عافیت نصیب فرما، اتحاد نصیب فرما، اتفاق نصیب فرما، آپس میں محبت و الفت نصیب فرما، نفرت نحوست سے محفوظ فرما، خاندانوں کو آپس میں پیار محبت عطا فرما، اے اللہ ہمیں حرمین شریفین کی باادب بار بار حاضری نصیب فرما، قبولیت والی حاضری نصیب فرما، امت کے حال پہ رحم فرما، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خلفشار سے محفوظ فرما، اے اللہ مساجد مدارس جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مشائخ کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہمارے اساتذہ کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، جو ہمارے مشائخ میں سے، اساتذہ میں سے، ملنے جلنے والوں میں سے، تعلق رکھنے والوں میں سے، محبت کرنے والوں میں سے، مرد عورتیں بوڑھے جوان اعزاء و اقارب میں سے جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی بخشش فرما، درجات بلند فرما، مقربین میں شامل فرما،
اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال، رزق وسیع عطا فرما، وسعت و برکت والا رزق عطا فرما، اسباب مہیا فرما۔ اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما، دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، دین کے کام کرنے نصیب فرما، مشکلات سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد و نسلوں کو اے اللہ اپنا قرب نصیب فرما، اپنے سچے اولیاء میں شامل فرما۔ تمام پریشانیاں، مصائب، حالات، مصیبتوں سے اے اللہ نجات عطا فرما، ہر قسم کے حوادثات، خطرات سے حفاظت فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، آمین، بجاہ النبی الکریم، باسمائک الحسنی و برحمتک یا ارحم الراحمین۔